الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خبیبہ المصطفیٰ والمجتبیٰ وآل بیتہ شموس الدجا واصحابہ النجوم الہدی واولیاء التقی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم صدق النبي الرؤوف الأمين برادران طریقت و تصوف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں ذکر حسین علیہ السلام کرنے سننے اور اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق رکھو۔ تو آج سیدنا امام علی مقام کی استقامت اور کرامت کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور ساتھ یزید ملعون کی دلالت نوست کا تذکرہ ہوگا کہ اس کی بدبختی کے دین اسلام پر کیا اثرات ہوئے اور لوگوں کو کس طرح ایمانی نقصان ہوا۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ فرشتے نازل کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ دنیا آخرت میں اللہ کی رضا ہی رضا ہے اور تمہارے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو یہ اس طرح قول مبارک ہے نا، فرمایا الاستقامت فوق الف الف کرامہ علیہ فتویٰ، اکابرین امت نے کہا کہ ہزارہ کرامتوں سے بہتر جو استقامت ہے۔ تو اہل قرب، اہل محبت، اللہ کے مصطفی اور مجتبی لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ ہمیشہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں حکم ہوتا ہے کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں جی، تو وہ دعائیں نہیں کرتے صبح اٹھ کے کہ یا العالمین میرے بچے کو بچا دے، کوئی دعا ثابت نہیں ہے جی، اور اس حکم کی تعمیل میں وہ لگ جاتے ہیں جی۔ اور بیٹا بھی کہتا ہے کہ جو ففل ما تمہار ابو جی کر گزریے جی، یہ عشق کی داستان ہے، کدھر ہے ذیلی شریعت میں بچوں کو ذبح کرنا، لیکن داستان عشق جو ہے اس کا بھی ایک اسلام میں جو ہے ایک حصہ ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ اہل محبت کی دنیا ہے۔ تو فرمایا قد صدقت رؤیا ففدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم کے بدلے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، یعنی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ، کرامت کر کے ٹالا نہیں جی۔ کئی لوگ پھر انکار کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہ امام میں کرامت ظاہر کیوں نہ، استقامت افضل ہے، عظیمت یہ افضل لوگوں کا کام ہے جی۔ تو یہی تھا نا کہ ہم نے اس اسماعیل کو بچا لیا ذبح عظیم کے بدلے۔ بعض مفسرین محققین نے لکھا کہ ذبح عظیم سے مراد حضور کی اولاد کی یہ قربانی تھی، امام علی مقام کی شہادت تھی، آپ کی اولاد کی یہ شہادت، یہ ذبح عظیم ہے۔ دمبا تو ذبح عظیم نہیں ہو سکتا، یعنی یہ خاندان محبوب کریم جو ہے اس کی اپنی ایک عظمت ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی اپنی عظمت ہے کہ نبی ہونے کے باوجود تمام انبیاء نے آنے کی دعائیں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہ آئیں گے، وہ اولاد نبی سیدنا امام مہدی
علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اونٹی کی حیثیت سے. یہ نبی کے گرانے کی یہ عظمتیں ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ تھا. یہ شہداء کربلا کی قربانیاں جو ہیں یہ وہی ہے، ذبح عظیم ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنا ایمان ضائع کر دینے کے بعد لوگوں کے ایمان کے درپے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے، امام علی مقام کا احادیث سے قطعی جنتی ہونا، جنتیوں کا سردار ہونا ثابت. آج تک کسی کو ضرورت نہیں ہوئی اس کے اختلاف کرنے. پھر وہ یک تو صحابی بھی ہیں اور دوسرا کیا ہے، اہل بیت بھی ہیں. اب یزید کے بارے میں ذرا دیکھیے، بدبخت کے بارے میں، جی اس کی صحابی ہے ہی نہیں. جی صحابیت کروڑ ہا بلند مقام ہے غیر صحابی سے، اور اہل بیت اوپر، پھر اوپر قطعی نبی علیہ السلام کو ان کا جنتی ہونا. تو یہ کدھر جو ہے وہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہاں دلالت و گمراہی اور نفسانیت اور شیطانیت، اور کہاں ایمانیت اور نورانیت اور طہارت و صداقت و استقامت. تو بہرحال یہ چند چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز دیکھیں، بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اس کی حکومت بعض صحابیوں نے بھی تسلیم کیا. جی یہ دیکھیں ادھر بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت رہی، کتنے کتنے اجال اولیاء کرام اس میں موجود رہے. پیر مہر علی شاہ صاحب، غوث الزمان خواجہ عبدالرحمن چھوری رحمۃ اللہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب. جی اچھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں رہے. یعنی نبی، ولی، کافرین، ملحدین، منافقین، فاسقین کے دور حکومتوں میں رہے. تو حکومت ہونا جو ہے فضیلت کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس بدبخت کا یہ پہلو بھی ہمیں نمایاں کرنا چاہیے. جو حدیث کے اندر جو ہے وہ روایت ہوا ہے کہ مدینے پر حملے کے دوران جو ہے اس نے ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا، ہزاروں صحابیات جو ہیں وہ درندگی کا نشانہ بنی اور حاملہ ہوئی. تو یہ اس کے کارناموں میں یہ نہیں بیان کیا جاتا، صحابہ کی آڑ میں اس کو دفاع دیا جاتا ہے. جی اور سنگ باری ہوئی اس کے دور میں، غلاف کعبہ کو آگ لگی. جی حضرت طلحہ جو تھے وہ مروان بدبخت کے ہاتھوں جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور اس بدبخت کی نامزدگی کا جب اعلان کیا مروان ملعون نے، تو عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے مخالفت میں. انہوں نے کہا کہ یہ ابو بکر عمر کی سنت کے مطابق نامزدگی ہے. مروان نے کہا. تو عبد الرحمن بن ابو بکر نے جب مخالفت کی تو انہیں ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے خلاف تو یہ آیت اتری ہے. تو انہوں نے فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے. تو مروان کہنے لگا عبد الرحمن بن ابو بکر کو کہ پکڑو. اس کے گماشتوں نے کوشش کی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہو گیا. اور جب یہ خود گیا، روایات سیاح کے اندر ہے، جی مسند احمد نے اس کی کیا ہے، ترمذی، نسائی، جی اس طرح دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے، مستدرک کے اندر بھی ہے کہ تو عائشہ صدیقہ کی اس سے جو گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو پاک ہیں، ہماری طہارتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں، تو ملعون ابن ملعون ہے. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مروان بن حکم اور اس کے والد حکم بن ابی العاص پر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے. یہ حدیث یہ مقدسہ کے اندر جو ہے تمام محدثین نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. تو یہ ملعون جو ازواجات مطہرات کے حوالے سے یزید کے جو خیالات تھے، جی اکابرین محدثین نے لکھی ہیں، وہ ناقابل بیان ہے کہ طرح طرح کی نازیبہ باتیں جو کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے سیاہ کارنامے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جس میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے، اجل لوگوں نے. جی تفسیر مظہری دیکھ رہے ہیں، دیگر مفسرین نے کس کس کا حوالہ دیا جائے. اہل علم لوگ جو ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں، شراب خوری
شاعر اسلام کے ساتھ جو ہے مذاق اڑانا، جو ہے شکار بازی، کتے لڑانا، جی یہ جو ہے اس کی فطرت میں داخل تھا۔ تو آج اسی وجہ سے اس کے نام سے لوگوں کو نفرت ہے۔ اس کا نام یزید کوئی نہیں رکھتا، لیکن اس کی جو اولاد ہے روحانی وہ اس کا دفاع ضرور کرتی ہے، لیکن ان کو اتنی ضرورت ان کو بھی نہیں ہوتی کہ اپنا نام یزید رکھیں، جی۔ اور بے شمار مفسرین نے لکھا، ابن کثیر نے سب کے حوالے دے کر لکھا کہ اس بدبخت کی نسل ہی ختم ہو گئی، 15 مرد اور 5 عورتیں تھیں، کوئی ایک بھی نہیں بچا، نام لے کر انہوں نے لکھا۔ کیا وہ دوسری طرف کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ نبی علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے وہ پوری دنیا میں سادات سے بھرا ہوا ہے، جی یہ اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو ظاہری جو ہے وہ چیز جو تھی وہ کچھ معنی نہیں رکھتی تھی، اس نے اپنی جو ہے وہ بدبختی کا اظہار کیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، میں امام علی مقام کی کرامات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی کیا برکتیں تھیں کہ ان کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کر کے لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت کو لوگوں نے پایا، اور یہ محبت ایسی تھی فرما مات علی حب اہل بیت مات شہیدہ، ان کو شہادت کا مقام ملا۔ تو جن لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا انہوں نے اپنے ایمان کو نقصان پہنچایا۔ تو ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ مختار ثقفی نے جب اس کو مارا تو اس کے کا جب سر پڑا ہوا تھا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے منہ سے سانپ قدرتی سانپ آ گیا، منہ سے داخل ہوتا، ناک سے نکل جاتا تھا۔ امام ابو بکر شبلی نے یہ چیز لکھی، المشرع المروی کے اندر لکھی، امام شورانی نے جامع کرامات کے اندر، ابن خجر نے لسوائق محرقہ کے اندر لکھی، علامہ نبانی نے لکھی، بلکہ علماء دیوبند سے جمالی اولیاء کے اندر اشرف علی تھانوی نے لکھی۔ تو آج جو ہیں علماء دیوبند کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ یزید کی حمایت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے پورے اہل سنت کی کتابوں کو 14 سال کی طرف ہی نگاہ دورانی چاہیے، اپنے ماضی قریب کے جن کو اکابرین کہتے ہیں ان کے حوالوں سے بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ یزید کی حمایت میں کتنے لوگ تھے اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں جو ہے اکابرین نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ہمدردی کا جذبہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایمان کو، اسلام کو جو ہے اور آخرت کو ترجیح بنائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان لوگوں میں وضع مردود ایک شخص تھا جس نے آپ کو تیر مارا پانی کی طلب کے اس دوران رکاوٹ بنا تھا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو دعا دی کہ تیری پیاس نہ بجھے۔ یہ روایتی جو میں نے بیان کی ہیں کتب سابقہ ان کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ تو اس کو ستو اور دودھ اور پانی اور میٹھی چیزیں بنا کر شربت پیتا جاتا تھا، لیکن اس بدبخت کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اس کا پیٹ سوج جایا کرتا تھا۔ آگے وہ جو ہے وہ اس کی آگے یہ حالت ہوتی تھی پیس کی، لیکن پیٹ اس کی پانی زیادہ ٹھنڈی ہوتی تھی، پیچھے انگیٹھی لگاتا تھا، جی، اور آگے جو ہے وہ یہ ٹھنڈے پانی کا یہ بندوبست ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ جو ہے وہ بدبخت جو ہے وہ مر گیا۔ تو اسی طرح عبداللہ ابن حسین یہ سواد کے ساتھ ہے، اس نے بھی مردود نے بھی جو ہے پانی کے معاملے میں بے ادبی کی، تو امام علی مقام کی اس کو بھی دعا تھی، وہ بھی پیاسا ہی مرا، پانی پی کے، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ تو یہ اہل سنت کی کتب سے میں حوالے دے رہا ہوں، صرف ہمارے لیے یہ چیزیں واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا ہمدردیاں جو ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حسینیت کے ساتھ ہوں، یزیدیت کے ساتھ، مروانیت کے ساتھ جو ہے خرجیت کے ساتھ نہ ہوں۔ ہمارا ایمان نبی علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے، اور ہر وہ محبت ہمارے لیے فائدہ دیتی ہے جو نبی علیہ السلام کی محبت تک پہنچے، اور نبی علیہ السلام کی محبت یقینی طور پر اللہ رب العزت کی جو ہے وہ محبت تک پہنچتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ انہی لوگوں میں سے ایک بوڑھا شخص بھی تھا بدبخت، اس نے کہا سب کو نقصان ہو گیا۔ یعنی نقصان کیا ہوا تھا
یعنی وہ لوگ زیادہ ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے، یعنی وہ لوگ جتنے بھی تھے نا یزیدی جی، ان کے بعض کے چہرے کالے ہو گئے، بعض کی شکلیں بگڑ گئی تھی جی، تو بعض کو اس طرح جو ہے وہ اور طرح طرح کی جو ہے موذی مرضیں جو ہیں وہ لگ گئی تھی۔ تو یہ سابقہ کتب کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ خواب میں وہ کیا دیتا ہے کہ ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آستینیں چڑھائے ہوئے ہیں، غصے میں آپ کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور اس نے وہ سارا منظر دیکھا۔ دن کو اس نے کہا تھا سب کو کچھ ہو گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ السلام ان کو ذبح کر رہے تھے یزیدیوں کو۔ یہ نبی علیہ السلام کے ذیت غصہ پر دلیل ہے جی۔ انہی لوگوں نے یہ لکھی، امام شبلی نے، خجر نے لکھی، شورانی نے بھی لکھی، نبانی نے لکھی، تھانوی صاحب نے بھی لکھی، اور بھی دیگر لوگوں نے لکھی، 3-4 والے ہی میں نے دیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے انتہائی ناراضگی کی حالت میں ان کو ذبح کر رہے تھے جی۔ تو یہ شخص اس سامنے ہوا تو اس نے کہا میں تو صرف وہاں کھڑا ہی تھا ذبح ہونے سے بچ کے، لیکن وہ وہاں سے چھینٹا پڑا اس کی آنکھ میں تو یہ اندھا ہو گیا تھا جی۔ تو یہ حالت تھی ان لوگوں کی۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی بدبخت تھا، پہلے اس کی شکل صورت جو ہے بڑی خوبصورت تھی، بعد میں کسی دیکھا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس دن سے آج تک امام علی مقام رات کو روز مجھے جہنم کی تپش کی طرف دکھا دیتے ہیں اور مجھے وہ تپش لگتی ہے اور میرا چہرہ جو ہے وہ جلس جاتا ہے جی۔ یہ اہل سنت کی کتب کے حوالے ہیں جی۔ تو یہ استقامت کا جو مظاہرہ ہوا، یہ نبی علیہ السلام کے وجود کی استقامت کئی تسلسل تھا، جس طرح کابرین نے کہ شیخ عبدالرحمن دہلوی جی، مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی اور جل لوگوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام اللہ رب کی ذات، صفات اور اسماء کا مظہر ہے، وہ مظہریت کا نور اہل بیت میں منتقل ہوتا گیا جی۔ یہی وجہ تھی نا کہ امام علی مقام کا سر جیسے روایات کے اندر آتا ہے، اہل سنت کی روایات کے اندر مفسرین محدثین نے لکھا کہ قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، وہی نور قرآن جو نبی کے وجود میں جذب ہو چکا تھا، وہی ان کے وجود کے اندر تھا نا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن حق ہے، شہید جو ہے اسلام میں کہا ہے زندہ ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور نور قرآن ان کے اندر موجود تھا نا، وہی قرآن جو تھا وہ ناطق قرآن تھے۔ جنگ صفین کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوجوں نے نیزوں پر قرآن کھڑے کر کے صلح کے لیے انہیں مجبور کیا نا، تو ان مولا علی شیر خدا کے ساتھیوں نے کہا کہ صلح کریں، وہ قرآن پیش کریں، انہوں نے کہا وہ صامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں، ناطق یعنی میں بولنے والا قرآن ہوں۔ فرمایا الحق مع علی، تو علی ہی حق پر تھے، اور علی جو ہے وہ حقیقی طور پر قرآن کو سمجھنے۔ فرمایا عالم علماً، حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جب سیدہ زہرا سلام اللہ کا نکاح کیا تھا نا، تو ان کو فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والے یہ ہیں جی، وہ اعظم حلماً، اور حلم والے بھی ہیں، برداشت والے بھی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی مظہریت تھی نا، جو خصوصی مظہریت اہل بیت میں تھی، اس کی کو مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ صبر، استقامت، جرأت، ہمت، تحمل، عدالت جی، کس چیز کا ذکر کیا جائے، شفقت، رحمت، سخاوت جی، یہ نبی علیہ السلام کے نور کا آگے تسلسل تھا۔ یہ اولیاء کرام سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ صفات حسنہ جتنی ہیں بطور نور نبی علیہ السلام کے وجود سے آگے منتقل ہوتی ہیں۔ اس وجہ تزکیہ اور تصفیہ اور فنا و بقا کے بعد جو ہے صفات حمیدہ کا ولی پیکر بن جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں نا، یعنی یہ انوارات کی صورت میں وجود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے نبی سے فرمایا نا محبت ہماری وراثت ہے، تو یہ بطور نور جو ہے چیزیں، ان کی حقیقت بھی نور ہے ان چیزوں کی، تو وہ ان کے وجود ہی ہے، مخزن ہے، خزانہ ہے ان نعمتوں کا جی۔ اس لیے کسی چیز سے ان کی استقامت کو نسبت دے کر ان کا پہاڑ جیسی نہ ان کا جوہر ہی مخزن ہے استقامت کا، صبر کا، ہمت کا جی، اور اصرار کا، کہ اتنی قربانیاں دے کے معصوم بچے جی، ساری چیزیں، اور پھر بھی بال بار جو ہیں وہ لغزش
تو لفظ ان کے لیے استعمال کرنا مطلب معمولی سی سوچ بھی نہیں گئی. یہ اہل ہمت، اور یہ ہونا ہی تھا نا. سیدنا اس میرے سامنے خود جبین کے بار لیٹ گئے اور کہا کہ مجھے ذبح کرو. تو وہی تسلیم و رضا تھی نا. کوئی دعا نہیں. نبی علیہ السلام کو حدیث مبارکہ کے اندر جبریل نے بتایا تھا کہ کربلا میں شہید کیا جائے گا امام حسین کو، تو وہاں سے مٹی بھی انہوں نے لا کے حدیث صحیحہ کے اندر ہے جی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ مرویہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں سے. اور نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں دعا کی کہ میرا بچہ بچ جائے جی. اور امام علی شیر خدا جب گزر کر وہاں سے گئے تھے تو جگہ پر پہنچے تو ان کو بھی روحانیت نے وہ جو ہے وہ اشکارا کر دیا. فرمایا اس جگہ خیمے لگیں گے، اس جگہ جو ہیں وہ خون بہیں گے، لیکن انہوں نے بھی کوئی دعا نہ کی. یہ ہم کمزور لوگ ہیں کہ اپنی جان چھڑا دیتے ہیں جی، چھڑا لیتے ہیں. تو اس لیے بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے کرامات یا ان چیزوں معجزات کی نفی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو قربانی دینا، الاستقامت فوق الف الف کرامہ، عظیمت اور استقامت کو اپنانا جو ہے یہ افضلیت ہے. اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہی شعارہ ہے. وہ معجزات سے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے خود جنگیں کی، صحابہ کرام نے جو ہے وہ شہادت کے جام نوش کیے جی. تو ان مارکوں کے لیے جو ہیں وہ اسی پرکھ کے لیے، اسی پہچان ہی کے لیے جو بندہ کو مومن کے لیے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں آزمائش سے جی. اور مدد مانگتے ہیں مومن جو ہیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ. تو یہ کمال نہیں کہ اس وقت بھی تعلق بلا نہ کٹا. امام علی مقام جو ہیں وہ سیدہ ریز ہیں جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں ہر حال میں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ حقیقت ایمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق محبت میں، آپ کی اولاد کے عشق محبت اور آپ کے صحابہ کرام کی عزت توقیر میں شامل ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے حضور کی اولاد کا عشق محبت جو ہے ہماری یہ کسی صورت بھی کہتے ہیں ترجیح اول ہی رہے، دوسری ترجیح نہ بنے. یعنی ہمارا جزو ایمان ہو. یعنی مودت کہتے ہی ہیں یہ جس طرح پانی مچھلی میں خوش ہوتی ہے، ہمارا باطن نبی علیہ السلام کی محبت عشق ان باتوں سے جو ہیں وہ اشاش بشاش رہے. اس طرح اہل بیت کے تذکرے جو ہیں وہ ان سے ہمارے کام جو ہیں وہ مزید کی طلب رکھیں. ہمارے باطن کے اندر جو ہے ان کے عشق و محبت کی باتیں جو ہیں وہ سرات کریں بطور نور. ہم تو سلسلہ اولیاء کرام سے ہیں جی. تو ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. تو اولاد جو ہیں ان کی ایک ایسی موروثی محبت بھی ہوتی ہے اپنے آباء و اجداد سے. تو اس لیے کوئی بھی ایسی صورت جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی محفل کے اندر نہ جائیں جو یزیدیت، مروانیت جی اور خارجیت کو تقویت دے. اور ایسی محفل بھی ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواجات مطہرات یا صحابہ کرام کی توہین، بے عزتی جی اور ان کی شان میں بے ادبی کا جہاں تذکرہ ہو. اس لیے اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے یہی جو ہے وہ معتدل اور حقیقی صراط مستقیم پر مبنی راستہ اعتدال کا رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں خارجیت، ناصبیت، یزیدیت اور مروانیت سے ہمیشہ دور رہے ہیں. اور دوسری طرف رافضیت اور شیعت سے بھی دور ہیں. اہل سنت کا اپنا ایک مسلک ہے، عظیم شاہراہ ہے. تو اہل سنت جو ہیں ان کی اپنی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے صراط مستقیم پر رہتے ہوئے، اہل سنت کے مقبول عقائد پر رہتے ہوئے جو ہے آگے بڑھیں. کیونکہ اہل سنت ہی جو ہیں نبی علیہ السلام کی ظاہری شریعت اور باطنی نورانیت کے وارث ہیں. اور انہی کو یہ مقام بخشا. حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں. وارث دونوں نور نورانیت، طریقت، نور معرفت، نور تقوی، نور اخلاص سے منور لوگ جو ہیں یا شریعت
کو سمجھنے والے لوگ جو ہیں حقیقی جو علماء ہیں وہ الحمدللہ اہل سنت میں ہی یہ لوگ ہیں، ہمیشہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ حق کو پیش کرنے میں کسی کمی پیشی کے مرتکب نہ ہوں۔ تو اہل سنت کے ہاں علمی خزانہ بھی بہت ہر طرح کا موجود ہے، صرف اس کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اور اہل بیت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں دل کھول کر جو ہے اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر اس کی رضا کے لیے اس کے سامنے پیش ہونے کو اپنا جو ہے مطمع نظر بنانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت رضا پسند کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔